موضوع الدرس في قصة غزوة بدر وأحكام الأنفال والفيء والغنيمة، سورة الأنفال، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال: وقال آخرون إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين كما يتصرف في مال الفيء۔ اب بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ خمس جو ہوگا، 4 حصے تو مجاہدوں میں تقسیم ہوں گے۔ خمس جو ہے اس میں اللہ کے پیغمبر کا اختیار ہے، جہاں چاہیں خرچ کریں۔ پہلا قول یہ تھا کہ وہ ان 5 جگہوں میں خرچ کریں گے، ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین، اور اب یہ کہ ان کی مرضی ہے، جہاں چاہیں خرچ کریں۔ وقال شیخنا الامام العلامة ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی: وهذا قول مالک واکثر السلف واصح الاقوال۔ مفسر فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے کہ اللہ نے جب دے دیا اللہ کے رسول کو تو جو چاہیں اس میں تصرف فرمائیں، اور فرماتے ہیں کہ ان کے نزدیک سب سے صحیح قول یہی ہے۔ فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا وَعَلِمَ فَقَدْ اخْتُلِفَ أَيْضًا فِي الَّذِي كَانَ يَنَالُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ الْخُمُسِ مَاذَا يَصْنَعُ بِهِ مِن بَعْدِهِ فقال قائلون يكون لمن يأتي الأمر من بعده۔ اب مفسر فرماتے ہیں پھر اس بات میں اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خمس کا کیسے مسئلہ ہوگا۔ حضور کی زندگی میں چلو ایک بات ہے کہ بھئی حضور چاہیں تو ان 5 میں خرچ فرمائیں، چاہیں تو کسی اور جگہ خرچ فرمائیں، لیکن حضور کی وفات کے بعد کیا ہوگا؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد جو ہے یہ خلیفے کے ہاتھ میں ہوگا، وہ اس کے اندر جو ہے وہ تصرف کرے گا۔ روا هذا عن نبی بکر وعلی وقتادہ وجماعہ، یہ سب یہی فرماتے ہیں۔ وجاء فیہ حدیث مرفوع وقال آخر، ایک حدیث مبارک میں بھی ہے، وقال آخرون یصرف فی مصالح المسلمین، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مسلمین کی ضروریات میں خرچ کریں گے۔ وقال آخرون بل هو مردود علی بقیۃ الاصناف، بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور کے علاوہ باقی جو قسمیں ہیں ان پر صرف کیا جائے گا۔ ذوی القربیٰ والیتامى والمساکین وابن السبیل، اختارہ ابن جریر۔ وقال آخرون بل سهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسهم ذوی القربیٰ مردودان علی الیتامى والمساکین وابن السبیل۔ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور کا جو حصہ ہے
اور آپ کے جو رشتہ داروں کا حصہ ہے وہ پھر یتامى اور مساکین اور ابن سبیل پہ خرچ کیا جائے گا. قال ابن جریر وذلك قول جماعت من اہل العراق، اہل عراق کی ایک جماعت کا یہی مسلک ہے. وقیل ان الخمس جمیعہ لذوی القربى، بعض فرماتی ہیں کہ نہیں، خمس جو ہے سارا حضور کے رشتہ داروں کے لیے ہے. كما رواه ابن جرير حدثنا حارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد الغفار قال حدثنا من آل بن عمرو سألت عبد الله بن محمد بن علي وعلي بن الحسين رضوان الله عليهم عن الخمس فقال هو لنا، فقلت لعلي فإن الله يقول واليتامى والمساكين وابن السبيل وقال يتامانا ومساكينا. اس روایت میں آتا ہے عبداللہ بن محمد بن علی فرماتے ہیں علی ابن الحسین بھی کہ عن الحسن، حضرت حسن بصری سے ان سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ یہ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہوا لنا، وہ جو حصے وہ ہمارے لیے ہے، خمس جو ہے. فقلت لعلی، میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ فرماتے ہیں کہ یہ سب اہل بیت کے لیے ہے، تو قرآن پاک میں تو ہے کہ والیتامی والمساکین وابن السبیل، جو یتیم ہے، مسکین ہے، مسافر. فقال یتامانا ومساکینا، نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارے بھی اندر جو یتیم ہے، جو مسکین، ان کو دیا جائے گا. وقال سفیان الثوری وابو نعیم وابو اسامہ کیسے مسلم سألت الحسن ابن محمد بن الحنفیہ رحمہ اللہ تعالی عن قول اللہ تعالی وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَهَذَا مِفْتَاحُ كَلَامِ اللَّهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ثُمَّ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَيْنِ السَّهْمَيْنِ بَعْدَ وفاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ جب میں نے ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا بھی یہی تو اصل چابی ہے نا اللہ کے کلام کی، اللہ کا نام جو ہے دنیا آخرت میں. البتہ اختلاف اس بات میں ہے کہ یہ دو حصے جو ہیں اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، یاد رکھیں یہ دو حصوں کا حضور کے بعد یہ کس پہ خرچ ہوں گے؟ بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقال قائلون السام النبی تسلیما للخلیفۃ من بعدہ، وہ فرماتے ہیں حضور کا جو حصہ ہے آپ کے بعد جو خلیفہ بنے گا اس کو ملے گا. وقال آخر لقرابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے قریبی رشتہ داروں کو ملے گا. وقال آخر السام القرابۃ لقرابۃ الخلیفۃ، انہوں نے فرمایا کہ رشتہ داروں کا حصہ جو ہے وہ خلیفے کے رشتہ داروں کو ملے گا. واجتمع رأیهم أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، اس بات پہ ان کا اتفاق ہے کہ یہ جو پیسے ہوں گے وہ خرچ کیے جائیں گے سواری پر اور جنگ کی تیاری کے لیے ہتھیاروں پر. فکان علی ذلک فی خلافۃ ابی بکر عمر رضی اللہ عنہما، اسی طرح حضرت ابی بکر حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں ہوا. قال الأعمش ابراہیم کان ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یجعلان سام النبی سم القوائی والسلاح، حضرت ابو بکر حضرت عمر حضور کا جو حصہ تھا آپ کی وفات کے بعد جنگ میں ہتھیاروں میں جنگ کی تیاری میں خرچ فرماتے تھے. وقلت ابراہیم ما کان علی یقول فی، حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ قال کان اشدهم فیہ، وہ اور اسی طرح وہ بھی اس مسئلے میں اسی طرح تھے اور بڑے سخت تھے. وهذا قول طائفة كثيرة من رحمهم الله تعالى. وأما سامد القربى فإنه يصرف إلى بني هاشم بن المطلب، اب حضور کے رشتہ داروں کو جو حصہ ملنا ہے اس رشتہ داروں سے کیا مراد ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب، چونکہ بنی عبد المطلب نے بھی حضور کا ساتھ دیا تھا جب مشرکین نے آپ کو 3 سال کے لیے مقاطعہ کیا تو بنی عبد المطلب بھی حضور کے ساتھ رہے. وَعَذَرُوا بنی ہاشم، نے بنی ہاشم کی مدد کی تھی.
فی الجاہلیۃ فی الاسلام الاغلام الشیب غضب لرسول حمایت له، وہ بھی شیب ابی طالب میں حضور کے ساتھ 3 سال کے لیے گویا کہ ایک قسم کی نظر بندی تھی کہ نہ باہر آتے تھے اور نہ باہر سے کوئی سامان ان کو بھیجا جاتا تھا۔ مسلمہم طاعۃ للہ رسولہ وکافر حمیۃ للعشیرۃ والفۃ وطاعۃ لأبی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان میں رشتہ داروں میں جو مسلمان ہیں وہ تو پھر مسلمان ہیں، لیکن جو کافر ہیں ان کو بھی دیا جائے گا کہ حضور کے رشتہ دار ہیں اور پھر ابی طالب کے رشتہ دار ہیں، ابی طالب حضور کے چچا ہیں۔ اما بنو عبد الشمس وبنو نوفل وان كانوا بنو امهم فلم يوافقوهم على ذلك بل حاربوهم ونابذوهم وبالوا يستون في قريش على حرب الرسول۔ ہاں البتہ بنو عبد الشمس اور بنو نوفل جو ہیں وہ بھی چاچے کی اولاد ہیں، لیکن ان کو نہیں دیا جائے گا، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضور کے خلاف ابھارتے رہے، قریش کو جنگ پر تیار کرتے رہے۔ ولہذا کان ذم ابی طالب لهم فی کثیر اللامۃ انصر غیرہم لشدت قربہم۔ اسی طرح ابی طالب نے ایک قصیدہ بھی لکھا تھا جس میں انہوں نے ان کو ملامت کی تھی کہ تم مخالفت کر رہے ہو۔ جزا اللہ عنا عبد شمس ونوفلا عقوبۃ شر عاجل غیر عاجل بمیزان قسط لا یخیس شعیرۃ له شاہد من نفسہ غیر حائل لقد صفحت اعلام قوم لبدلوا بنی خلف فیضانا والمیاتل والنحن السمیم من ذؤوبۃ ہاشم وآل قصی فی الخطوب الاوائل۔ تو انہوں نے بھی فرمایا کہ جو رشتہ دار ہیں آپ کے، لیکن انہوں نے بنو عبد الشمس بنو نوفل کو نہیں دیا جائے گا۔ وقال جبیر بن اطم بن عدی بن نوفل مشہد انا وعثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ویان ابن ابی العاص بن امیہ بن عبد الشمس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقالنا یا رسول اللہ اعطیت بنی المطلب من خمس خیبر وترکتنا ونحن وهم منک بمنزلۃ واحدہ۔ اب فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت فرماتی ابی العاص عثمان ابن عفان اور ابن ابی العاص ہم گئے حضور کی خدمت میں اور ہم نے جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے 5واں حصہ جو ہے خیبر کا اس میں سے عبد المطلب کو تو آپ نے دیا ہے لیکن ہمیں نہیں دیا، ہم بھی تو اسی کی طرح آپ کے رشتہ دار ہیں، جیسے ان کی قرابت ہے ویسے ہماری قرابت ہے۔ فقال انما بنو ہاشم مطلب شیء واحد، آپ نے فرمایا کہ نہیں، بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب جو ہیں وہ ایک چیز ہیں۔ ورواه مسلم فی بعض روایات هذا الحدیث وانهم لم يفارقونا فی جاہلیت ولا اسلام، لیکن بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہمیشہ اسلام ہو یا جاہلیت ہمارے ساتھ رہے۔ وهذا قول جمہور العلماء انهم بنو ہاشم المطلب، قال وقال آخرهم بنو ہاشم، بعض کہتے ہیں کہ صرف بنو ہاشم۔ ثم روى عن خصیف عن مجاہد قال علم اللہ جانتے ہیں ان فی بنی ہاشم فقراء فجعل لهم خمس مکان الصدقۃ، اللہ جانتے تھے بنی ہاشم میں بھی غریب ہوں گے اور صدقہ وہ لیتے نہیں، زکوٰۃ وہ لیتے نہیں، اس لیے ان کا خمس میں حصہ رکھا گیا کہ ان کو خمس سے دیا جائے گا۔ وفي روایت قال هم قرابة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقہ، یہ حضور کے ایسے رشتہ دار تھے جن پر صدقہ اور زکوٰۃ حلال نہیں تھی۔ ثم بین علی بن الحسین وذلك قال اقبلهم قریش كلها، سارے قریش جو رشتہ دار ہیں۔ حدثني يونس بن عبد الله قال حدثني عبد الله نافع ابي ماشر عن سعيد المقبري قال كتب النجدة الى عبد الله بن عباس ذوي القربى، انہوں نے خط لکھا حضرت ابن عبداللہ بن عباس سے، پوچھا کہ ذوی القربى جو ہے اس سے کیا مراد ہے؟ فكتب اليه ابن عباس كنا نقول انهم اياهم
فأبى علينا ذلك قومنا وقالوا قریش كلها تفكر هذا حديث صحيح. انہوں نے کہا حضرت ابن عباس سے ہم نے پوچھا تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ ہم ہی ہیں بس لیکن باقی لوگ کہتے کہ نہیں بھائی سب قریش جو ہے حضور کے رشتہ دار ہیں. رواه مسلم وابو الترمذي والنسائي من سعيد المقبري ان يزيد بن هرمز ان نجدة كتب الى ابن عباس يسأل القربى فذكره الى قول بابا ذلك علينا قومنا لیکن ہماری قوم نہیں مانی. وہ کہتے ہیں ہم سب رشتہ دار ہیں. والزيادة من افراد معشر نجيح بن عبد الرحمن المدني وفيه ضعف. وقال ابن زياد حدثنا ابي قال حدثنا ابراهيم المهدي السيسي قال حدثنا موسى بن سليمان النبي عن حنش عن إكرامة بن باز قال رسول الله رغبت لكم من غسالة الأيدي لأن لكم من خمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم. حضور پاک نے اپنے رشتہ داروں سے فرمایا تھا کہ الحمدللہ صدقہ لوگوں کی مال کی میل ہوتی ہے، اس سے میں نے تم کو بچایا ہے. صدقہ زکوٰۃ نہیں لیکن خمس میں نے حصہ رکھا ہے تاکہ آپ کسی کے محتاج نہ ہوں. اس کے بعد فرماتی ہیں وقال حیان معین یاتی بمناکیرا واللہ اعلم قول یتاما اے ایتام المسلمین واختلف العلماء یقصد ایتام الفقراء او یم الاغنیاء الفقراء قولین فالمساکین هم البہاوی الذین لا یجدون ما یسد خلتهم مسکنتهم وابن السبيل المسافر او المريد للسفر الى مسافة تقضي الصلاة وليس له ما ينفقه في سفره ذلك وسيأتي تفسير ذلك في آية الصدقات من سورة البراءة ان شاء اللہ تعالی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یتامہ سے کیا مراد ہے، یعنی وہ یتیم، سب یتیم جو ہے وہ شکرا، یا یتیم بھی وہ جو فقیر ہو. کیوں بعض اوقات یتیم ہوتا ہے لیکن غنی ہوتا ہے، اسی صاحب جداد ہوتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ الاغنیاء والفقراء غنی ہو یا فقیر ہو اس کا حصہ ہے. مساکین سے مراد وہ ہے جو محتاج ہیں، جن کے پاس اپنی حاجت پوری کرنے کا بھی ذریعہ نہیں ہے. ابن السبیل کا معنی ہوتا ہے مسافر ہے یا سفر کا تیاری کر رہا ہے اور سفر اتنا ہو جس میں نماز قصر کی جاتی ہے. وقول ان كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا اي امتصروا ما شرعنا لكم من الخمس في الغنائم ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وما انزل على رسوله. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کا حکم ہے مال غنیمت کی تقسیم میں اسی طرح مانو جیسے حضور فرماتے ہیں یہ ہمارا حکم ہے. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس في حديث وفد عبد القيس ان رسول قال لهم آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. صحیح حدیث مبارک میں ہے جو صحیحین کے اندر امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے کہ جب وفد عبد القیس حضور کی خدمت میں آئے، حضور پاک نے فرمایا 4 چیزوں کا میں تم کو حکم کرتا ہوں اور 4 چیزوں سے تم کو منع کرتا ہوں. آمرکم بالایمان باللہ، پہلا حکم میرا یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ. اتدرون ما الایمان باللہ شہادت اللہ الہ الا اللہ. ایمان باللہ کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے شہادتین، گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وان محمد رسول اللہ، واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، وان تؤدوا الخمس من المغنم، اور غنیمت میں سے خمس جو ہے وہ بھی ادا کریں. الحدیث بطولہ وجعل دار الخمس من جملۃ الایمان. تو اس حدیث مبارک میں گویا کہ خمس کی ادائیگی جو ہے وہ بھی ایمان کے حصہ ہے. وقد بوب البخاری علی ذلک فی کتاب الایمان من صحیح. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں باب باندھا ہے، باب ادا الخمس من الایمان. خمس کا ادا کرنا ہے گویا وہ بھی ایمان کا حصہ ہے. ثم اورد حدیث هذا وقت بسطنا الكلام علیہ فی شرح البخاری باللہ الحمد والمنہ. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس سے بھی زیادہ تفصیل تم نے دیکھنی ہے تو شرح بخاری کے اندر میں نے اس کی پوری تفصیل بیان کی ہے.
وقال مقام یوم الفرقان اللہ نے فرمایا جو ہم نے اپنے بندے پہ وحی اتاری ہے تقسیم غنائم کے بارے میں، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر نبی تعالی علی نعمتی رسانی الى خلقہ ما فرق بین الحق والباطل ببدل۔ اللہ احسان جتلاتے ہیں اپنے بندوں پر کہ میں نے کیسے حق و باطل کے اندر تمیز کر دی، فیصلہ ہو گیا۔ یعنی یوم الفرقان کیوں کہ آج اسلام غالب آ گیا، کفر مٹ گیا ہے، لأن اللہ اعلیٰ فی کلمۃ الایمان الی کلمۃ الباطل، اللہ نے ایمان کے کلمے کو اونچا کر دیا، وأظہر دینہ ونصر نبیہ وحزبہ، اللہ نے اپنے پیغمبر کی مدد کی، اپنے پیغمبر کی جماعت کی مدد کی۔ قال علی بن ابی طلحہ فی باطن یوم الفرقان یوم بدر، وہ فرماتے ہیں یوم الفرقان یوم بدر کا نام ہے۔ فرق اللہ فی بین الحق والباطل، اللہ نے حق اور باطل کے درمیان میں فیصلہ کر دیا۔ رواہ الحاکم وکذا قال مجاہد ومقسم وعبید اللہ بن عبد اللہ والضحاک وقال مقاتل وحیان وغیر واحد انه یوم بدر۔ وقال الزاہر المنصور فرقان یوم فرق اللہ بین الحق والباطل یوم بدر، اس سے مراد بدر کا دن ہے۔ وهو اول مشہد شہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے پہلا غزوہ ہے، سب سے پہلی جنگ ہے جس میں حضور بھی موجود ہیں۔ وَكَانَ رَسُولُ الْمُشْرِكِينَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ، عتبہ بن ربیعہ بھی ہوا۔ فَالْتَقَوْا يَوْمَ الْجُمْعَةِ ل19 أو 17 من رمضان، یہ تقریباً یعنی 17 تھی یا اس کے بعد جو ہے 19 رمضان تھی۔ وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ ثَلَاثُمِائَةٌ وَعَشْرَةٌ، حضور کے صحابہ جو تھے تقریباً 300 اور کچھ تھے۔ وَالْمُشْرِكُونَ مَا بَيْنَ الْأَلْفِ وَالتِّسْعَمِائَةِ، اور کافر جو تھے وہ 1000 یا 900 کے درمیان تھے۔ فَحَزَمَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ، اللہ نے کافروں کو شکست دی۔ وَقُتِلَ مِنْهُمْ زِيَادَةً عَلَى السَّبْعِينَ، 70 سے زیادہ کافر مارے گئے۔ وَأُسِرَ مِنْهُمْ تقریباً 70 سے زیادہ قید ہوئے۔ وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ فِي مُسْنَدِهِ حديث الأعمش عن إبراهيم بن الأسود المسعود قال في ليلة القدر تحروا ل11 بيبقينا، آپ نے فرمایا فإن في صبيحتها يوم بدر۔ حضرت ابن مسعود کا ایک قول یہ ہے کہ آخر کے اندر تلاش کیا کرو لیلۃ القدر کے اندر، تقریباً لیلۃ القدر جو ہے 11 دن باقی تھے اور لیلۃ القدر تھی، تو مانا اور یہی دن تھا جو جس دن حضور یوم بدر میں تھے، اسی رات لیلۃ القدر بھی تھی۔ وقال على شرط معروف بسوى الله عن حديث جعفر بن برقان عن رجل عنه قال قال يحيى بن واضح قال حدثنا يحيى بن يعقوب طالب بن محمد بن عبد الله الثقفي عن الرحمن السلمي قال قال حسن بن علي وكانت ليلة الفرقان يوم التقى الجمعان ل17 من رمضان، 17 رمضان کی رات تھی۔ اسنادہ جید قوی وروائے رحمۃ اللہ ربی ان علی قال قالت لیلۃ الفرقان لیلۃ الجمعان فی صبیحۃ لیلۃ الجمعہ ب17 مدت من شہر رمضان، 17 دن گزر گئے اور صبح جمعہ تھا، رات بھی جمعہ کی تھی اور لیلۃ القدر بھی تھی۔ اور صحیح عند اہل المغازی والسیر، اصحاب مغازی اور اصحاب سیر نے اسی کو صحیح کہا ہے۔ وقال ابی حبیب امام اہل الدیار المصری فی زمانہ کان یوم بدر یوم الاثنین، بدر کی فتح جو ہے وہ سوموار کا دن تھا۔ فلم یتابع علیہ، لیکن اس کا کوئی مطابع نہیں ہے۔ وقول جمہور مقدم علیہ واللہ تعالی اعلم۔ الحمدللہ ہم نے مسئلہ غنیمت کے بارے میں بڑی تفصیل سے عرض کر دیا ہے کہ انفال غنیمت تقریباً ایک چیز، فے کہا جاتا ہے جس میں لڑائی نہ ہو اور اللہ مسلمانوں کو فتح دے اور مسلمانوں کو مال حاصل۔ اب اللہ کا حکم جو تھا وہ یہی حضور پاک کو کہ جب مال غنیمت آئے
تو اس کو آپ 5 حصے کر دیں. 4 حصے جو ہیں وہ تو مجاہدین پہ تقسیم ہوں گے، اگر سوار ہے تو 2 حصے ہیں، پیدل ہے تو 1 حصہ، اور باقی خمس جو 5واں حصہ ہے وہ اللہ کے رسول کے لیے ہے، رشتہ داروں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے. اب بعض علماء فرماتے ہیں اللہ کا نام تبرک کے طور پہ، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی حصے کی. اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، بالکل اللہ کو نام پر بھی وہ حصہ خمس سے نکالا جائے گا اور اللہ کے کعبے پہ خرچ کیا جائے گا. لیکن پہلا قول جمہور کا ہے کہ بھئی اللہ کا نام تبرک ہے، جو حضور کو بھی لے گا گویا وہ بھی اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. البتہ حضور کو اس 5واں حصہ ملے گا، اس 5 کو پھر آپ 5 میں خرچ کریں گے، رسول وذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، ان پہ آپ خرچ کریں گے. اور حضور کے بعد جو ہے اس میں تصرف خلیفے کا ہوگا، جو بھی خلیفہ بنے گا وہ اس کے اندر تصرف کرے گا. اور ذوی القربیٰ سے مراد حضور کے رشتہ دار ہیں، لیکن رشتہ داروں میں بھی بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب ہیں. آگی بنو عبد شمس ہیں، بنو عبد نوفل ہیں، وہ نہیں ہے، جو وہ دشمن تھے حضور کے، ہمیشہ اسلام کے خلاف لڑتے رہے. اور یہ سارے احکام کب آئے؟ یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، یوم بدر کا دن. اب دیکھیں کہ بدر ہے، رمضان ہے، لیلۃ القدر ہے، اور اللہ نے محمد مصطفیٰ کو فتح عطا فرمائی. ساری نعمتیں جو تھیں نا وہ بدر والے دن جمع ہو گئی. اور اتنی بڑی کامیابی ہے کہ پہلی جنگ ہے اور اس میں کافروں کے 70 سردار مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے. اللہ نے اپنے نبی کی مدد فرمائی، نصر نبیہ وحزبہ واعلی دینہ، آپ کے دین کو غالب کیا، دین اسلام واضح ہو گیا، حق اور باطل کا فرق واضح ہو گیا. اسی لیے اس کا نام ہی یوم الفرقان پڑ گیا، یوم التقى الجمعان، جس دن 2 جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں اور اللہ نے ان اللہ نصر نبیہ واصحابہ وحزبہ واعلی دینہ. جیسے کہ حضور پاک نے فتح مکہ والے دن بھی جب آپ صفا مروہ دوڑنے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے یہی صفا مروہ پہ دوڑنے کے لیے ویسے تشریف لے گئے، چونکہ فتح مکہ والے دن آپ نے عمرہ نہیں کیا، اللہ نے آپ کو اجازت دی تھی، آپ بغیر احرام کے تشریف لائے تھے. تو حضرت صفا مروہ پہ بیٹھے تو اس وقت آپ یہ فرمائے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ اعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اسی صفا پہ بیٹھ کے آپ نے بیعت کی، اسی صفا پہ جن عورتوں نے اسلام لائی ان کی بیعت ہوئی، اور جو لوگ آتے رہے. درمیان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونچے بیٹھے تھے، حضور نے کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا. تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بیعت کرتے ہوئے یا اگر کوئی استاد بچیوں کو قرآن پڑھاتے ہیں ان کو ہاتھ ملانا جو ہے وہ حرام ہے. حضور پاک نے ہاتھ نہیں ملایا، دور سے بیٹھ کے فرمایا کہ قد بایعتکنا، میں نے تم سب کی بیعت قبول کر لی ہے، لیکن ہاتھ کسی سے نہیں ملایا. اس لیے بی بی عائشہ فرماتی ہے واللہ ما مس ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ اجنبیۃ قط، وہ فرماتی نہیں مجھے اللہ کی قسم ہے حضور کا ہاتھ کسی عورت کے ساتھ چھو کے بھی کبھی نہیں گزرا ہے. اور یہی وہ دن تھا جس میں ہندہ مسلمان ہوئی، ابو سفیان کی بیوی مسلمان ہوئی. یہی وہ دن تھا جس میں ابو سفیان مسلمان ہوئے. یہی وہ دن تھا جس میں عباس مسلمان ہوئے. بڑے بڑے لوگ جو تھے حضور کے قریبی رشتہ دار جو تھے وہ سب اسلام لے آئے. واللہ اعلم.